عید الفطر کا دن ایک بہت یادگار دن ہے، اور اس عید کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ ساری اقوام عالم کے جتنے تہوار ہیں ان میں ایک جداگانہ اور امتیازی خاصیت کی حامل عید الفطر کا تہوار ہے۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کہ اپنے رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کیا کریں، اور جب رمضان کا مہینہ پورا ہو جائے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ تو اس اللہ کے نام کی تکبیرات بلند کیا کریں جس نے تمہارے لیے رمضان کو ہدایت والا مہینہ بنایا ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور ان تکبیرات کو بلند کرنے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس اللہ نے رمضان کے روزے، تراویح و تسبیح و تحلیل کی جو اللہ نے خوبصورت نعمتیں سے سحری افطاری کی عطا کی ہیں، اس پر اللہ کی حضوری میں عید والے دن لعلکم تشکرون شکرانہ نعمت ادا کیا جائے۔ حاضرین محترم، اس کائنات میں جتنے مذاہب، جتنی قومیں ہیں، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی تہوار ہے۔ یہودی بھی عید مناتے رہے ہیں، آج بھی مناتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دن انہیں فرعون کے ظلم سے نجات ملی، اس دن کو یہودیوں نے ہمیشہ عید کے طور پر منایا۔ اب وہ موسیٰ اور آپ کے جو چند ساتھی تھے ان کو ایک خوشی ملی، انہوں نے ایک کامیابی حاصل کی۔ آج تک عید منانے والے منا رہے ہیں، لیکن جو منانے والے ہیں انہیں کوئی خوشی اس طرح کی نصیب نہیں ہوئی، انہوں نے فرعون سے ٹکر نہیں لی۔ تو تہوار ایک ماضی کی یاد کو تازہ صرف کروا رہا ہے۔ جسٹ عیسائیوں کی دنیا میں چلے جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، یعنی برتھ ڈے آف کرسٹ جو ہے وہ 25 دسمبر ہے۔ تو آپ دیکھیں ہر سال عیسائی دنیا 25 دسمبر کو عید کا تہوار مناتی ہے، اور یہ بھی مصدقہ نہیں ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت واقعی 25 دسمبر کو ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اس کا ثبوت بھی عیسائی دنیا کے پاس خود بھی نہیں ہے۔ اور یہ تہوار سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے تقریباً 300-400 سال بعد انہوں نے از خود شروع کیا، لیکن ولادت عیسیٰ کی ہوئی چلیں جس بھی دن ہوئی، حضرت مریم کو خوشی نصیب ہوئی، بعد والوں نے نہیں دیکھا وہ منظر، تو وہ بھی ایک ماضی کی یاد ہے جس یاد کا چراغ جلانے کے لیے عیسائی دنیا 25 دسمبر کو عید منا رہی ہے۔ علی ھذا القیاس جتنے مذاہب، جتنی اقوام عالم ہیں، وہ اپنے تہوار اپنے کسی ماضی کے واقعے کی یادگار کو ریوائیول اس کا کرنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے وہ تہوار مناتے ہیں، وہ عید مناتے ہیں، وہ خوشی مناتے ہیں۔ لیکن اے اہل ایمان، مبارک ہو تمہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عید الفطر کا جو تہوار دیا ہے یہ ساری کائنات کے تمام تہواروں سے اچھوتا ہے، منفرد ہے، ممتاز ہے۔ کیسے کہ عید الفطر کے اندر ماضی کی اللہ نے کوئی یاد نہیں رکھی، اس کے اندر کوئی ماضی کا واقعہ اس کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ اتنی خوبصورت روایت ہے اس کی کہ عید الفطر وہی مناتے ہیں جو عید الفطر سے پہلے ایک مہینے شاہراہ خداوندی کے مزدور بن جاتے ہیں، اللہ کے بازار تجارت میں اس کا اپنا مہینہ، اس کے سوداگر بن جاتے ہیں، اور پورا مہینہ محنت کرتے ہیں، دن کو روزے کی صورت میں، رات کو قیام کی صورت میں، اور سحری افطاری کے ایک اوقات کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ نے جب کہا کھاؤ تب کھاتے ہیں، جب کہا نہ کھاؤ نہیں کھاتے، نہیں پیتے۔ تو پورا ایک مہینہ ہر سال، یہ نہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ ایسا کر لیا پھر ہر سال عید منانا شروع کر دی، نہیں، ہر سال اس پریکٹس کو دہراتے ہیں، پورا مہینہ محنت کرتے ہیں، ایک مقابلے کا ماحول پیدا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں ہمیں بھی روزہ رکھنا ہے، ضد کرتے ہیں، اگر سحری کو کسی کی آنکھ نہیں کھلی، رات کو کھایا ہے، وہ کہتا کوئی بات نہیں، آنکھ نہیں کھلی تو کیا ہو گیا، میں اللہ کی رضا کے لیے پھر بھی روزہ رکھوں گا، پھر بھی وہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے۔
تو دوستان محترم، دنیا میں ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ جو پلیئرز، جو کھلاڑی کوئی میچ کھیلتے ہیں اور اگر وہ میچ جیت جاتے ہیں، ون کر جاتے ہیں، تو ونرز کو میچ کے اختتام کے بعد انعامات دیے جاتے ہیں۔ ورلڈ کپ ہوتے ہیں، جو ٹیم فائنل جیت جاتی ہے اس ٹیم کے لیے بڑے بڑے انعامات ہوتے ہیں، اور وہ کھلاڑی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا مارکا مار لیا ہے۔ جب انہیں انعام ملنے کا وقت آتا ہے، اس ٹرافی کو چوم رہے ہوتے ہیں، اللہ کی حضوری میں سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ اے بندگان خدا، اللہ نے رمضان کا ایک مہینہ ہر سال ساری امت مسلمہ کو ایک ورلڈ کپ پہ لگا دیا ہے کہ آؤ ایک مہینہ رمضان کی فاسٹنگ کا پلے کھیلنا تمہارا کام ہے، اور آؤ میں یوں نہیں کروں گا کہ ترازو لگا کے لیلۃ الجائزہ میں چاند رات میں تولوں کہ کس کو انعام دینا ہے، کس کو انعام نہیں دینا۔ فرمایا پورا مہینہ یہ پلے کرنا، یہ مزدوری کرنا، یہ محنت کرنا، یہ بازار خدا کا مسافر بننا تمہارا کام ہے۔ عید والے دن تم چل کے میری حضوری میں آ جاؤ گے انعام لینے کے لیے۔ فرمایا جو بندہ مزدوری پوری کر کے اپنی مزدوری کا صلہ اور انعام لینے کے لیے عید الفطر کی صبح میری حضوری میں آ جائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں آنے والے کسی کو بھی واپس خالی نہیں لوٹاؤں گا، سارے گناہوں سے پاک کر کے مصفہ مزکا کر کے انعامات کی وہ مالا پہناؤں گا کہ جب بندہ عید پڑھ کے لوٹے گا وہ خوشی اس لیے منائے گا کہ اللہ نے اسے سال بھر کے گناہ معاف کر دیے ہوں گے، اللہ نے اسے بالکل اجلا کر دیا ہوگا۔ تو دوستان محترم، ہر سال یہ گراؤنڈ سجتا ہے رمضان کا، اور ساری دنیا کے مسلمان اس کے پلیئر بنتے ہیں۔ جو سحری کے وقت سے پہلے سحری کر لے، پورا دن کھانا سامنے نہیں کھاتا، پانی سامنے نہیں پیتا، جنسی ضروریات کے سامان موجود ہیں نہیں پورا کرتا، اور افطاری کا 1 منٹ پہلے بھی جلدی نہیں کرتا، فاؤل ہو جائے گا۔ ہاکی کھیلے نا، فاؤل ہو جاتا ہے، فٹ بال میں فاؤل ہو جاتا ہے، وہ فاؤل گیم نہیں کھیلتا، وہ فول گیم نہیں کھیلتا، ہر دن اوقات کی پابندی کرتا ہے۔ تو میرا رب جب یہ دیکھتا ہے کہ پورا مہینہ بندے نے کوئی فاؤل نہیں کھیلا، کوئی فولش گیم نہیں کھیلی، اپنے پلے میں پرفیکٹ رہا، جب جب جہاں جہاں میں نے منع کہا رکا رہا، جو کرنے کا کہا وہ کرتا رہا، اس نے کہا آؤ فرشتو۔ اب حدیث سنیے، جب عید الفطر والے دن بندگان خدا روزے رکھنے کے بعد اللہ کی حضوری میں نماز عید کے لیے آ جاتے ہیں، اور اس خوشی کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم نے مزدوری کی ہے، ہمیں انعام پورا ملنے والا ہے، ہم اس کی حضور شکرانہ نعمت کے لیے عید کی نماز ادا کریں گے۔ تو حدیث مصطفیٰ ہے کہ اللہ کریم کی ذات جب عید والے دن صبح میدانوں میں، کھلیانوں میں، اس کے گھروں میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اللہ ساری کائنات کے ملائکہ کو مخاطب کرتا ہے، ان کے سامنے اپنے روزہ داروں پر فخر کرتا ہے، اظہار فخر کرتا ہے، اور ان فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں تم وہی ہو نا جنہوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، سورہ بقرہ آیت نمبر 30، کہ تم وہی ہو جنہوں نے کہا تھا یا اللہ کس کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے، یہ فساد کرے گا، یہ خون بہائے گا، آؤ دیکھو میرے بندوں نے 1 مہینہ میرے احکامات کی تابعداری کیسے کی۔ تم کہتے تھے ہم تسبیح کرنے والے ہیں، آؤ تم مجھے کھانا لا کے دکھاؤ۔ فرشتے کہتے ہیں مولا ہم تو کھانا کھا ہی نہیں سکتے۔ اللہ کہتا ہے پانی پی کے دکھاؤ، وہ کہتے ہیں ہم تو بولا پانی پی نہیں سکتے، سسٹم ہی نہیں ہے پینے والا، کہا آؤ کوئی جنسی ضرورت پوری کر کے دکھاؤ۔ مولا کیسے کریں، ہمارے اندر تو وہ نظام ہی نہیں ہے۔ اب اللہ پھر اپنے بندگان خدا پہ اظہار فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، کہا میں نے نہیں کہا تھا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ دیکھو
اس کو میں نے کھانے کی طاقت بھی دی ہے، اس بشر کو میں نے پینے کی طاقت بھی دی ہے، اس بشر کو میں نے جنسی ضرورتیں پوری کرنے کا سامان بھی دیا ہے، مگر دیکھو پورا مہینہ کھانا تھا رکا رہا، پینے کا سامان تھا میرے کہنے پہ رکا رہا تھا، جنسی ضروریات کا سامان پورا کر سکتا تھا، مگر اپنے رب کی رضا کے لیے سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود یہ پیچھے صبر کے ساتھ رکا رہا۔ تو آؤ میرے فرشتوں مجھے بتاؤ، اگر کوئی مزدور ایک مہینہ مزدوری پوری کرے، کوئی ناغہ نہ کرے، کام بھی پورا کرے، تو فرشتوں یہ بتاؤ اس کو مزدوری کتنی ملنی چاہیے؟ تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جواب اب دے رہے ہوں گے، یہی وقت ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یا اللہ اس مزدور کو جس نے اپنا کام 100% پورا کیا ہو، مولا مزدوری تو اس کو پوری 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 ملنی چاہیے۔ جب فرشتے یہ کہہ دیتے ہیں، اللہ پھر خوش ہو کے فرشتوں کے سامنے اظہار تفاخر کرتا ہے، میرا کبریا رب العالمین کہتا ہے او میرے ملائکہ پھر گواہ ہو جاؤ، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، یہ مزدور مزدوری پوری کر کے آئے ہیں، آج یہ پلٹ کے واپس گھر بعد میں جائیں گے، میں ان کو اپنی مغفرت کا تاج پہلے پہناتا ہوں۔ یہ جو مغفرت کے تاج اللہ پہنا رہا، اور اللہ کہتا ہے میں کسی کو جانے نہیں دوں گا اب تک جب تک اس کا سارا کچھ مٹا کے صاف نہیں کر دوں گا۔ آپ لوگوں بندگان خدا کو اللہ کی طرف سے سارے سال کے گناہوں کی جو معافی تلافی ملتی ہے، اور اللہ فرشتوں کو یہ بھی کہتا ہے انہوں نے پورا سال جتنے گناہ کیے تھے میں سب کو نیکیوں سے بدل رہا ہوں، ان الحسنات یذہبن السیئات، ان کے گناہ نیکیاں بنانے جا رہا ہوں۔ تو جب ہمارے گناہ لوگوں اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں بن رہے ہوتے ہیں تو بندگان خدا زمین پر عید الفطر کا خوبصورت جشن منا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی تاریخ کائنات میں کسی دوسرے تہوار کی نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ تو آؤ دوستان محترم، آج کا دن وہ ہے، اللہ سب کچھ دھونے جا رہا ہے، سب کچھ صاف کرنے جا رہا ہے، لیکن ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ دو باتیں بڑی توجہ سے سننا۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر اس سوچ میں پڑے ہوتے ہیں یار وہ میرے عمل تو پتہ نہیں جی اس قابل ہیں یا نہیں، میری تلاوت تو پتہ نہیں اس قابل تھی یا نہیں، میرا روزہ تو پتہ نہیں قبول ہونے کے قابل تھا یا نہیں، یقین ہی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ اس مومن کو یقین ہی نہیں ہے کسی چیز کی قبولیت کا۔ سب سے پہلی چیز دوستان محترم یہ ذہن میں رکھیں، اس دن کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ سے نا امید ہونے والا کوئی جملہ نہ بولے، کیونکہ اللہ پاک نے مومن کی نشانی بتائی ہے کہ ایمان جو دا الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان کی کیفیت خوف اور امید کی درمیانی کیفیت ہوتی ہے۔ خوف ہوتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، چاہے تو معاف کرے چاہے تو نہ کرے، لیکن امید یہ ہوتی ہے کہ یار وہ غفور الرحیم ہے، وہ فضل عطا کرنے والا ہے۔ اس کی جب بندے کی نگاہ اس کی رحمت پہ جاتی ہے، اس کے فضل پہ جاتی ہے، تو بندہ مومن دربار خدا میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ اس امید کا چراغ لے کے اس کی حضوری میں حاضر ہوتا ہے کہ آج اس کی بارگاہ سے جو رحمت کی برسات برسنے جا رہی ہے وہ میرے دل کی زمین پہ بھی برس کے رہے گی، میں بھی خالی لوٹ کے نہیں جاؤں گا۔ اور پکی بات اس دن مغفرت ملتی ہے، اور اسی لیے اس دن کو یوم الجائزہ کہتے ہیں، اور پچھلی جو رات گزری ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اس کا ایک الگ عنوان ہے، مگر یہ دن بتا رہا ہوں جس دن جو پورا رمضان بھی محروم رہا، اس رات پچھلی بھی محروم رہا، اگر وہ عید الفطر کی نماز میں آ گیا ٹوٹی پھوٹی جیسے بھی اس نے محنت کی تھی، اللہ اس کو مغفرت کا سودا عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں جی ٹوٹی پھوٹی محنت پہ سودا پورا کیوں؟ مزدوری پوری نہیں تو اس کی آؤٹ کم پوری کیوں؟ تو سن لیجئے، یاد رکھنا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا کوئی بھی عمل اس لائق نہیں کہ جو اس کی بارگاہ کے لائق ہو سکے۔ ہمارا کوئی سجدہ، ہمارا کوئی قیام، ہماری کوئی تلاوت اس قابل نہیں، نہ روزے اس قابل ہیں، یہ ہم بھی سمجھتے ہیں۔ ہم ناقص ہیں، کمزور ہیں، کامل نہیں ہیں، ناقص ہیں، تو ناقصوں کے پاس تو سودا ناقص ہوتا ہے۔ وہ خود کہتا خلق الانسان ضعیفا،
میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، ضعیف پیدا کیا ہے، تو جب اس نے بنایا ہی کمزور ہے تو سودا بھی ہمارے پاس کمزوری والا ہے، طاقت والا نہیں ہے۔ لیکن دوستان محترم یاد رکھنا، کبھی محنت ضرور کرنا، روزے ضرور رکھنا، تراویح ضرور پڑھنا، تلاوت ضرور کرنا، لیکن نگاہ اپنے عمل پہ نہ رکھنا۔ یہ نہ سوچنا کہنا یہ اس کا حکم ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، قیام کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، اس کے حکم کی پابندی جو مجھ سے ہو سکی میں نے کی ہے، لیکن اپنی نگاہ کبھی اپنے عمل پہ نہ رکھنا، اپنی نگاہ اللہ کی رحمت پہ رکھنا۔ اور حضرت جنید بغدادی کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، آپ فرماتے ہیں وہ بندہ جو عمل بالکل نہ کرے اور پھر اللہ سے امید رحمت رکھے، تو سمجھ لے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ بغیر عمل کے وہ امید رکھ رہا اللہ اسے معاف کر کے جنت میں پہنچا دے گا۔ فرمایا نہیں، وہ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وہ بندہ جس نے عمل پورا کیا اور پھر نگاہ عمل پہ رکھی کہ میرا عمل مجھے مغفرت عطا فرما دے گا، جنت تک پہنچا دے گا، حضرت شیخ جنید بغدادی کہتے ہیں وہ شخص بھی اپنے آپ سے دھوکہ کر رہا ہے، وہ بھی دھوکہ کر رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں لوگوں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ عمل کرو، لیکن مغفرت اور جنت کے لیے نظر اپنے عمل پہ نہ رکھو، عمل کا وزن اس کی بارگاہ میں نہ پیش کرو۔ کہا مولا میں نے عمل کر دیا ہے، جیسا کر سکتا تھا کر دیا ہے، مگر میں نے سنا ہے جس رب کی حضوری میں عمل بھیجا ہے وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے، وہ بڑی رحمتوں والا ہے، اس کے فضل پہ اسی طریقے سے امید رکھو۔ توجہ طلب نقطہ دینے جا رہا ہوں دوستان محترم، اگر کوئی کسان اپنے کھیت میں بیج ڈالے بغیر امید رکھے کہ فصل آ جائے گی تو کیا خیال ہے عقل مند کہلائے گا؟ چھوٹا بچہ بھی اس کو کہے گا انکل جی آپ نے بیج ڈالا ہی نہیں ہے، فصل کی توقع کیوں رکھ رہے ہیں؟ توکل اس کا نام نہیں ہے۔ آؤ لوگوں، کسان توکل اللہ پہ کرے، فصل کی امید رکھے، لیکن بیج جیسا بھی ہو، کمزور صحیح، اچھی کوالٹی کا نہ ہی صحیح، بیجوں کی بھی کوالٹیاں ہوتی ہیں نا، کمزور کوالٹی کا صحیح، مگر زمین کے اندر بیج دبانا تو کسان کا کام ہے نا، پھر لہلہاتی فصل پیدا کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ دوستان محترم یہ اعمال صالحہ، یہ روزے، یہ تلاوتیں، یہ تراویاں، یہ تسبیح، یہ تہلیل، جان لو یہ سب کچھ وہ عمل کا بیج ہے جو انسان اعمال کی سرزمین پہ بو دیتا ہے اور پھر توکل رب پہ رکھتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ بیج تو اس نے بو دیا ہے، چاہے مرا ہوئے صحیح، کمزور ہی صحیح، مگر بیج بونے کی وہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، وہ رب ہے۔ عید کا سورج طلوع ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے بندے خوشی منائے، اور وہ یہ نہیں چاہتا ایک گھر خوش ہو دوسرا گھر غم زدہ ہو، نہیں، وہ سب کا کمزور عمل کا بیج صحیح سب کا قبول کر کے سب کو کہتا ہے میں نے معاف کر دیا ہے، اب خوشیاں منانا تمہارا کام ہے۔ تو سب بندگان خدا کو اللہ اس دن حقیقی خوشی عطا فرماتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم آخری توجہ طلب اس ضمن میں بات، اب جس بندے کو انعام ملتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، تو خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا بھی ایک شرعی طریقہ بتایا گیا ہے کہ دوسروں سے ملیں، محلے داروں سے ملیں، عزیزوں سے ملیں، ان کے دکھ سکھ شیئر کریں، پورا مہینہ جو کھایا نہیں پیا نہیں کھلانے والے بنو، کھانے والے بنو، ایک دوسرے کے احوال جاننے والے بنو، بیمار پرسی کرو، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دعائیں کرو، اور آئندہ سال کے لیے عزم مصمم کرو کہ آئندہ سال رمضان تک آج اللہ نے سفید دھلے ہوئے کپڑوں کی طرح میرا وجود پاک کر دیا ہے، میں اس پہ کوئی گناہ کا دھبا نہیں لگنے دوں گا۔ لیکن کتنا بدبخت ہوتا ہے وہ کہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے آتا ہے عید کی، صاف ستھرا اجلا ہو کے واپس پلٹتا ہے، یہاں سے باہر نکلتا ہے اور وہ اس یورپ کی تہذیب، اس مغرب کی تہذیب، اس یہود و ہنود کی تہذیب کا دل دادا بن کے گھروں میں جا کر وہ ہر الٹا کام عید والے دن شروع کر دیتا ہے، فوش کلامی، فوش حرکات، بے حیائی اور ہلاہزل کے ہر طرح کی ویگوبنس، ہر وہ چیز جو زندگی کو پامال کرنے والی ہے، جوانی برباد کرنے والی ہے، عیاشی فحاشی کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے تھوڑی دیر پہلے تو اللہ نے میری روح کو طہارت کا لباس پہنایا ہے، ارے اتنا بے شرم نہ بن،
اگر اللہ نے تجھے شرم و حیا کا لباس پہنا کے اپنے گھر سے نکالا ہے تو اس لیے نکالا ہے کہ اگلے رمضان تک اس لباس طہارت کی حفاظت کرنا بندگان خدا ہمارا کام ہے۔ تو اس اعادے کے ساتھ اٹھنا ہے کہ اگلے 1 سال رمضان تک ہم اپنی اس طہارت والے روحانی لباس پر جو آج اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے اس پہ داغ نہیں لگنے دیں گے، اس کو میلا نہیں ہونے دیں گے۔ کیا خیال ہے جی؟ کوئی توجہ اس بات پہ رکھیں گے؟ اللہ پاک آپ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اگر دوستان محترم، یہ میں نے جو گفتگو کرنی تھی وہ میں نے آپ سے کر دی، لیکن آج کا دن ایک طرف جہاں ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، سیلیبریشن کا دن ہے، اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے مملکت پاکستان آج پوری قوم اس طرح سے خوش نہیں ہے جیسے عید پر خوش ہوتی تھی، اور اس کی وجہ آپ سب کو معلوم ہے۔ رات کو میرا خیال ہے 90% لوگوں نے ضرور تراویح پڑھ لی تھی، بلکہ کئی جگہوں پہ تو 100% نے پڑھ لی تھی۔ دور تک یقین نہیں تھا کسی کا کہ صبح ہمیں اس طرح سے عید نصیب ہو جائے گی، مگر قوم کو بانٹ دیا گیا۔ پھر کچھ مہربانیاں آگے ہمارے اور لوگ کرنے والے ہیں جن کے نام لینا یہاں مناسب نہیں، مگر یاد رکھیں میں صرف ایک بات اتنی کہنا چاہتا ہوں، جب ریاست میں آپ رہتے ہیں تو اگر ریاست کوئی غلط فیصلہ کرتی ہے تو ریاست کے اندر بسنے والوں پہ گناہ نہیں آتا، کیونکہ وہ ریاست کے قانون اور نظم کے پابند ہوتے ہیں۔ اولی الامر کے زمرے میں آتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر دیا، غلط کیا، خدا کی کچہری میں جواب دہ وہ ہیں۔ اگر کسی کا روزہ، کوئی یہ نہ خیال کرے ہمارا روزہ ضائع ہو گیا، ہاں خود آپ ضائع کرتے روزہ اپنا، ریاست نہ کہتی آپ کر دیتے تو پھر آپ ذمہ دار تھے۔ لیکن سعودی عرب کی گورنمنٹ نے کچھ عرصہ پہلے غلط فیصلہ کیا، انہوں نے بعد میں پوری قوم کی طرف سے فدیہ دیا، حکومت نے دیا، لوگوں نے نہیں دیا، حکومت نے فدیہ دیا۔ اس لیے آپ نے کسی مخمصے میں نہیں پڑنا۔ ایک تو اس بات کو سامنے رکھ لیں تاکہ آپ کی عید کی خوشی میں یہ جو ذہن بار بار اس طرف جاتا وسوسہ آتا ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ سے بھی بندے کو دور وسوسہ لے جاتا ہے، تو وسوسے میں نہیں پڑنا۔ آپ تو ریڈی تھے تراویح پڑھ کے، آپ کو کس نے روکا؟ حکومت وقت کے اعلان نے، حکومتی اداروں کے اعلان نے۔ لہذا حکومتی ادارے جانے، خدا کی بارگاہ جانے، ہم تو سودائی ہیں اللہ کی بارگاہ کے، اور اللہ نے کہا ریاست کے قانون کو فالو کرو۔ تو ایک اس بات کا دھیان رکھیں، اور اس چیز کو زیادہ ضرورت نہیں ہوا دینے کی، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، کوئی غلط کرے گا میں آپ اگر اس سے نہ بھی نمٹ سکتے ہیں، وہ نمٹنے والا بہت خوب نمٹ سکتا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ اور دوسری بات دوستان محترم، امت مسلمہ کا جسد اس وقت لہو لہو ہے۔ ہم پہلے ہی کشمیر تو بھول گئے، شاید پچھلے اگست سے لے کر 8-10 مہینے ہو گئے، ابھی امیزی شاید ہو گئے تھے، لیکن عین اس عید سے 2 دن پہلے دیکھیے فلسطین کی زمین لہولہان کر دی گئی۔ بیت المقدس میں معصوم بچوں کی وہ چیخیں آج بھی راتوں کو سونے نہیں دیتی بندگان خدا کو۔ لیکن آج یہ عید والا دن ہے، انعام ملنے والا دن ہے، تو جب یہ ہر بندہ اللہ سے انعامات ریسیو کر رہا ہے تو وہ کہے مولا آج میں اپنا انعام ان فلسطینی معصوموں کے نام کرتا ہوں، ان کے نام کرتا ہوں۔ اے اللہ تو بڑی طاقتوں والا ہے، تو جس سے چاہے جیسے چاہے بدلہ لے سکتا ہے، تیری طاقت کے آگے ہر کوئی بے بس ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ عزت والا ماحول، آزادی والا ماحول اور دشمنوں سے نجات عطا فرمائے۔ اس کی دعا ہر کسی نے کرنی۔ آج اپنے دنوں میں، شام کی نمازوں میں بھی ان فلسطینی مسلمانوں کو نہیں بھولنا۔ گو کہ ان کے پیچھے بھی کچھ مسلمانوں کی غلطیاں ہیں جن کو میں یہاں ہائی لائٹ کرنا اس وقت نہیں کہ میں ہائی لائٹ کروں، ان کے پیچھے بھی ہماری کچھ مہربانیاں ہیں، اور مہربانیاں کرنے والے پھر آج تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں۔ جنہوں نے یہ مہربانی کی ہے نا ظلم کے پیچھے ابتدا میں، وہ تماشائی ہے اس وقت۔ یا تو جائیں نہ فورسز اپنی بھیجیں، آگ لگوا دیتے ہیں بجھانے نہیں جاتے، لیکن اللہ ان معصوموں پر، مسکینوں پر رحم فرمائے، اور ہم سب کو امت مسلمہ کو جسد واحد بننے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کے درد سمجھنے اور درد شیئر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جوانوں، بزرگوں، گزارش اتنی اپنے گھروں کے ماحول پہ توجہ دینی آج یہاں سے جا کے، کم از کم اپنے گھر کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تم نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کا اہتمام یہ تم نے کرنا ہے، یہ ریاست نے نہیں کرنا، یہ اہل مغرب اہل مشرق نے نہیں کرنا، قرآن کی کیٹیگوری کے لفظ ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ نے کہا اگر تم نے خود اس کا اہتمام نہ کیا تو جہنم کا جو فیول ہوگا نا، پیٹرول جس کو آپ کہتے ہیں، ایندھن کہتے ہیں، وہ فیول یا انسان ہوں گے یا پتھر ہوں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس فیول سے بچنے کی
اور اپنی جنتوں کا مسافر بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔